نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن اور عربی گرامر کورس کے نئے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی اور آپ میرا آفیشیل چینل مولانا سید مدثر شیرازی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم فعل ماضی کی ضمائر منفصلہ کے ساتھ مشق کریں گے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں ہمارا یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کی یعنی ترجمہ قرآن کورس کے متعلق، تو آپ ہماری پچھلی تمام ویڈیوز سلسلہ بسلسلہ لازمی دیکھیے تاکہ آپ کے لیے اس کورس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اگر آپ آن لائن ترجمہ قرآن سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارا رابطہ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں داخلہ فارم لنک بھی دیا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے آپ داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی اسباق فعل ماضی کے متعلق تھے جن میں ہم نے فعل ماضی کو سمجھا۔ آج کا ہمارا سبق بھی فعل ماضی ہی کے متعلق ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کو ضمائر منفصلہ کے ساتھ ملا کر اس کی مشق کریں گے۔ ضمائر منفصلہ سب سے پہلے سبق میں یعنی لیکچر نمبر 1 میں آپ کو سمجھائی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی آپ کو پہلے ضمائر منفصلہ کچھ اجمالی طور پر سمجھاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر فعل ماضی کے ساتھ اس کی مشق کریں گے۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمیریں جو الفاظ سے الگ ہو کر آتی ہیں، جدا ہو کر آتی ہیں۔ ان میں سے 3 غائب کی ضمیریں ہیں، 3 حاضر کی ہیں اور 2 متکلم کی، یعنی 8 ضمیریں ہیں۔ مذکر کی بھی 8 ہیں اور مؤنث کی بھی 8 ہیں۔ تو اس کی تفصیل جو ہے لیکچر نمبر 1 میں موجود ہے، اور لیکچر نمبر 1 اوپر بٹن میں بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، تو آپ اوپر بٹن پر کلک کر کے لیکچر نمبر 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ کے سامنے میں ایک مرتبہ ضمائر منفصلہ کو دہرا لیتا ہوں، پھر ہم ان ضمیروں کی فعل ماضی کے ساتھ کوئی بھی ایک لفظ ہم لیں گے، اس کے ساتھ مشق کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ فعل ماضی کے کسی بھی فعل کے ساتھ ہم ضمیر منفصل کیسے لگائیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ضمیر منفصل کو دہرا لیتے ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ اور مؤنث کی ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ ترجمہ: وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ اور مؤنث: وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں۔ آپ ایک عورت، آپ 2 عورتیں، آپ سب عورتیں۔ میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ یہ آپ نے الحمدللہ ضمائر منفصلہ کو سمجھا، اس کے ترجمے کو بھی سمجھا۔ اب ہم فعل ماضی کے باب ضرب یضرب میں سے ہم لفظ ضرب کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ضمیر منفصل لگائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہم فعل ماضی کے ساتھ جب ضمیر منفصل لگاتے ہیں تو فعل ماضی کے اندر کچھ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ضرب، اس ایک مرد نے مارا، تو جب ضمیر اس کے ساتھ لگائیں گے ہوا ضرب، اس ایک مرد نے ہی مارا، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ باقی اس کی ترتیب کیا ہے
وہ بھی آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم مشق کرتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ ہم واحد کے ساتھ واحد، یعنی ضمیر واحد ہوگی تو فعل بھی واحد ہوگا، ضمیر تثنیہ تو آگے فعل ماضی وہ بھی تثنیہ کا صیغہ لگائیں گے، ضمیر جمع ہوگی تو فعل ماضی بھی جمع کا صیغہ لگائیں گے۔ اسی طرح ضمیر غائب ہے تو غائب کا صیغہ، ضمیر حاضر ہے تو حاضر کا صیغہ، اور ضمیر متکلم ہے تو متکلم کا صیغہ۔ اسی طرح مذکر ہے تو مذکر کے لیے ضمائر منفصلہ مذکر لگائیں گے، اور مؤنث ہے تو ضمائر منفصلہ مؤنث لگائیں گے۔ کیسے لگائیں گے؟ جب ہم اس کی مشق کریں گے یہ ساری بات آپ کو انشاءاللہ العزیز سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم ضمیر منفصل اس کو فعل ماضی کے ساتھ لگاتے ہیں، اور لفظ میں لیتا ہوں ضربہ۔ آپ غور فرمائیں، ہوا ضربہ، اس ایک مرد نے ہی مارا۔ پہلے میں مکمل عربی پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ ہوا ضربہ، اس ایک مرد نے ہی مارا۔ ہما ضربا، ان دو مردوں نے ہی مارا۔ ہم ضربو، ان سب مردوں نے ہی مارا۔ انت ضربت، آپ ایک مرد نے ہی مارا۔ انتما ضربتما، آپ دو مردوں نے ہی مارا۔ انتم ضربتم، آپ سب مردوں نے ہی مارا۔ انا ضربتو، میں نے ہی مارا۔ نحن ضربنا، ہم سب نے ہی مارا۔ اور مؤنث میں ہی ضربت، اس ایک عورت نے ہی مارا۔ ہما ضربتا، ان دو عورتوں نے ہی مارا۔ ہن ضربنا، ان سب عورتوں نے ہی مارا۔ انتی ضربتی، آپ ایک عورت نے ہی مارا۔ انتما ضربتما، آپ دو عورتوں نے ہی مارا۔ انتن ضربتن، آپ سب عورتوں نے ہی مارا۔ انا ضربتو، میں نے ہی مارا۔ نحن ضربنا، ہم نے ہی مارا۔ دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے غائب کی ضمیریں لگائیں اور الفاظ بھی اس کے ساتھ غائب کے تھے۔ میں نے ضمیر حاضر کی استعمال کی تو اس کے ساتھ جو الفاظ تھے وہ بھی، یعنی فعل کے جو الفاظ تھے وہ بھی حاضر کے تھے۔ متکلم کے لیے متکلم کے الفاظ، اسی طرح غائب کے لیے غائب، حاضر کے لیے حاضر، متکلم کے لیے متکلم، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، اور مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ یہ پوری ترتیب الحمدللہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی، اور جو میں نے ضمیریں لگائی ہیں اس کو دیکھ کر بھی آپ کو الحمدللہ یہ سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ الحمدللہ ہم نے ضمائر منفصلہ کو فعل ماضی کے ساتھ لگا کر اس کی مشق کی اور اس کو ہم نے سمجھا۔ تو آپ بھی کسی بھی لفظ کو فعل ماضی، یعنی کسی بھی فعل ماضی کے ساتھ کوئی بھی آپ ضمیر لگا کر یا کوئی بھی فعل آپ لگا کر اس کے ساتھ ضمیر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے ضربہ کا فعل لگا کر جو ہے اس کے ساتھ ضمیریں لگا کر اس طرح گردان بنائی، تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوا نصرہ، اس ایک مرد نے ہی مدد کی۔ ہوا فتح، اس ایک مرد نے ہی کھولا۔ ہوا سمعہ، اس ایک مرد نے ہی سنا۔ ہوا حسبہ، اس ایک مرد نے ہی گمان کیا۔ ہوا کرما، وہ ایک مرد ہی معزز ہوا۔ تو کوئی بھی آپ فعل لگا کر اس کے ساتھ ضمیریں لگا کر اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کافی جگہوں میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ نئے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔